پوچھیے ہسی بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مولانا صاحب، میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کا کیا یوز استعمال ہو سکتا ہے اسلام میں، اور اس کا کیا اسٹینڈ پوائنٹ ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس سوال کا جواب دوں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا میں آپ کو ہسٹری میں لے کے جاتا ہوں کہ دعوت ایک ایسا کام ہے اللہ کا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ وہ تمام پلیٹ فارم تلاش کرتے تھے تاکہ زیادہ لوگوں تک ریچ آؤٹ ہو۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مکے میں ایک مارکیٹ تھی، بہت ہی مشہور مارکیٹ، اس زمانے کا مال تھا۔ تو حضور پرٹیکولرلی اس جگہ پر جاتے تھے۔ اب کوئی یہ بولے کہ حضور کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا ریزن علماء فرمائے کہ حضور اس لیے جاتے تھے کہ وہاں پر زیادہ لوگوں تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا نکلا کہ آپ کو موجودہ دور میں جس زمانے میں جو چیز لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے اور جس چیز کے ذریعے آپ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں، اس کا استعمال کرنا دعوت کی نیت سے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ ٹھیک۔ اگر کوئی آدمی بولے کہ بھائی جیسے میں بولوں گا کہ حضور کو مارکیٹ میں تو جانے کی ضرورت نہیں تھی، عکاظ ایک نام کا بازار تھا، ذوالمجاز بول کے ایک بازار تھا، یہاں حضور ذوالمجنہ بول کے، یہ مارکیٹ کے نیم تھے اس زمانے میں۔ پرٹیکولرلی حضور جب جانے کا مقصد حضور کا یہی تھا، شاپنگ مقصد نہیں تھا۔ ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں، ہر قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں، تو ہر ایک سے جو ہے ملاقات ہوگی، اختلاط ہوگا ان سے، اور صحیح بات ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ اپنے خول میں رہیں گے اور اپنے سرکل میں رہیں گے تو آپ زیادہ لوگوں تک ریچ آؤٹ نہیں ہو سکتے۔ جب اگر آپ پبلکلی جاتے ہیں ایسی جگہوں، پبلک اسپاٹ پر، تو وہاں پہنچنے کے زیادہ چانسز ہیں۔ ٹھیک۔ آج کے زمانے میں پبلک پلیٹ فارم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے الیکٹرانک پبلک پلیٹ فارم اور ایک ہے فزیکلی پلیٹ فارم۔ نہیں مولانا، آپ جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دو جو مثال دیے تھے وہ بھی ہاں، وہ بھی اگر آپ کو ہاں جی 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 تو میں یہ بتانے کے بعد یہ بھی آپ کو میں ایڈ کرتا ہوں اس میں۔ فزیکلی پلیٹ فارم کیا ہوا کہ مسجد کا ایک آپ اسٹیج ہے، یا پھر آپ کسی گراؤنڈ میں آپ بیان کر رہے ہیں، کہیں بھی یہ لیکن الیکٹرانک پلیٹ فارم یہ ہے کہ آپ اسکرین کے ذریعے ملین لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ ایک اور ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جب یہ علی بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ اللہ نے دعوت ایک ہول پیکج ہے۔ دعوت صرف اچھی بات نہیں ہے، دعوت صرف اچھے اخلاق نہیں ہے، دعوت صرف دعا نہیں ہے۔ جب دعوت آپ کا کام کرتے ہیں، چاہے مسلمانوں میں غیر مسلم ہو، یہ ایک پورا پیکج ہے۔ اس پیکج کو جب آپ لے کر چلیں گے تو پوری دعوت میں آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی جو ہے بڑا اچھی تقریر بھی کرتا ہے، ہاں، اس کی نالج بھی بڑی اچھی ہے، لیکن زمانے کے موجودہ دور کے وہ حالات کو نہیں سمجھتا ہو، اور اپنی جنریشن کا کیا مائنڈ سیٹ ہے اس کو نہیں پڑھ رہا ہو، وہ کس زبان کو سمجھتے وہ نہیں پڑھ رہا ہو، تو پھر آپ اپنے مشن میں صرف 20% کامیاب ہوں گے۔ اب جیسے کہ مثال انہوں نے پوچھی کہ آپ دیکھیے، اگر ماضی کے اندر پاسٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، اکثر یہ جتنے نبی تھے ان کو اس زمانے کے چیلنجز کے حساب سے اللہ نے ان کو معجزے دیے تاکہ وہ چیز اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، حضرت موسیٰ کے زمانے کی مثال کہ جب جادوگری کا جب زمانہ تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسا معجزہ دیا کہ جس کے ذریعے سے ان کے جادو کو کنڈم قرار دیا گیا۔ اب اللہ اگر چاہتے تو جس زمانے میں جب یہ جادوگری کا شو ہوا فرعون کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرشتے کو بھیج کر وہ جادو کو ختم کر سکتے تھے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، تمہارا انوالومنٹ بھی ضروری ہے کہ تم اسی لینگویج میں بولو جس لینگویج پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں، جس کی یہ جادو کی زبان پہ بھروسہ کرتے ہیں، کہ تمہیں ایسی چیز دوں گا کہ جو جادو کو بھی ختم کرے گی اور جادو کے لیے بڑا چیلنج ہوگی، وہ معجزہ ہے۔ تو اللہ نے ان کے لیے کہا کہ موسیٰ تم اپنا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، کہ اپنے ہاتھ میں جو تم اس کو پھینکو، تو پھر یہ جادوگر خود سمجھ جائیں گے کہ ان کے پاس جو جادو اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کے سامنے۔ ایسے قرآن کی مثال ہے نا، جس زمانے میں قرآن اترا اس زمانے میں جو پوئٹری کا زمانہ تھا، ٹیکسٹ کا زمانہ تھا، بڑی ان کو اپنی پوری دنیا کو لوگ گونگے بولتے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے ہماری زبان ایسی جو آسانی سے ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنے تھاٹس کو۔ عربی کا مطلب ہی اسپیکر ہے۔ عربی کا مطلب ہی کوئی چیز کلیئر ہو، جو سمجھتے تھے کہ ہماری زبان اتنی کلیئر ہے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ نے پھر حضور کو ایسی زبان دی کہ جس زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن اتارا اللہ نے عربی میں، تو پھر ایسا اتنا بڑا چیلنج تھا وہ کہ آج تک بھی وہ چیلنج اوپن ہے۔ تو اللہ دوسرے بھی چیلنج دے سکتے تھے نا، مگر وہ چیلنج اللہ نے اڈاپٹ کیا جو چیلنج کو لوگ سمجھتے ہیں، جس میں ان کو فیل کر سکتے ہیں اور امبیرس کر سکتے ہیں۔ تو میں آج کے دوران آخری جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ اگر آپ اس میں آگے نہیں بڑھیں گے تو ملین لوگ، 2 ملین لوگ 24 بیسس پر ہائر اور پیڈ ہیں جو برائی پھیلانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
اگر آپ یہ چاہیں گے کہ میں اپنے طریقے سے تبلیغ کروں گا اور آپ پہنچ رہے ہیں 10 لوگوں کے ذریعے سے، وہ لوگ پہنچ رہے ہیں 1 ملین ود ان 1 منٹ. اب ایک مثال دیتا ہوں، جو علماء دنیا میں پاپولر ہیں ان سے بڑے ایجوکیٹ علماء بھی سوسائٹی میں موجود ہیں، مگر ان کی پاپولرٹی کی وجہ صرف کیا ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کو یوز کیا اور لوگوں تک پہنچے. اور آج مجھے خود نوٹس، کئی لوگوں نے یہ بات مجھے پرسنلی بتائی ہے کہ کئی لوگ جو ہے صرف اپنے علماء کے بیانات یوٹیوب پر سن کر انہوں نے توبہ کیے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ یہ چیز جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ٹرینڈ کے حساب سے کام کرنا ہاں، چاہیے. اس میں باؤنڈری لائن شریعت کی ہونی چاہیے کہ آپ اس کا یہ چیز سیکھیں کہ یہ چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے موجودہ دور میں، کہ اس میں شریعت ہمیں کیسے سکھا رہی ہے اور اس کو ہم کیسے استعمال کرنا، آپ سیکھیں اس کو، اس کے بعد اس کو اپنے دین کے استعمال کے لیے یوز کریں اس کو. تو میرا پھر ایک سوال یہی ہے کہ اپنا اگر بندہ سوشل میڈیا میں لگا لیکن فزیکل پلیٹ فارم چھوڑ دے کیا، کہ کسی کو جا کے پرسنلی دعوت دینا ہے، کسی سے آگے جا کے اس سے پرسنلی ملنا فار دا سیک آف اللہ، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. جو آدمی فزیکلی لوگوں سے مل رہا ہے اس کے پاس سوشل میڈیا کا ٹائم نہیں ہے، اور جو آدمی سوشل میڈیا پہ یہ کام کر رہا ہے اس کا فزیکل لوگوں کا ملنے کا ٹائم نہیں. تو ہمارا دین بڑا آسان ہے، اللہ نے کام کو ڈیوائڈ کر دیا، جو آدمی کو جو کنوینئنٹ ہو وہ کام کرے. ٹھیک. ہاں، مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کے ذریعے 100 لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے، 10 لوگ توبہ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کریے، اس میں بزی رہیے اس میں. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی مجھے زیادہ کمفرٹیبل جو ہے، زیادہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے فائدہ نہ آتا ہے فزیکل ملنا، فزیکل ملیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں ایک دوسرے کو بلیم نہ کریں، کیونکہ مین مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح ہے. آپ جتنا لوگوں کی اصلاح کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. تو آپ کو جو اچھا لگتا ہے، جس میں آپ کو کنوینئنٹ ہو، آپ کیجیے اس میں کام. ہم ایک دوسرے کو امپوز نہیں کر سکتے وہ چیز. تو انشاءاللہ یہ آپ نے جو مسئلہ اٹھایا اس پر میرا یہ جواب تھا. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ مولانا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.